بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل کی ویڈیو سیریز قرآن صراط ہدایت میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 7ویں پارے کے علوم کو مختصراً جانیں گے۔ تو آج جن موضوعات پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں ان میں حلال چیزوں کو خود حرام ٹھہرا لینا کیسا ہے، اسی طرح قسم کا کفارہ کیا ہے اس کو بھی جانیں گے، اسی طرح شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یہ بھی جانیں گے، اور کس موقع پر اللہ تعالیٰ نے خشکی کے شکار کو حرام اور دریا کے شکار کو حلال قرار دیا ہے یہ بھی جانیں گے، اسی طرح پاک اور ناپاک کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے اس کو بھی جانیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہیں اس پر بھی بات ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے دعا فرمانا یہ کون سا واقعہ ہے اس پر بھی بات ہوگی، اور جانیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے جو گناہ گار تھے ان کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ پھر آغاز ہو جائے گا سورہ انعام کا، تو جانیں گے سورہ انعام کا مختصر تعارف، اور پھر گفتگو ہوگی کفار کے بہانوں کے بارے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو کس طرح لازم فرمایا ہے اس کو بھی جانیں گے، اور اگر اللہ تکلیف پہنچانا چاہے تو کون دور کر سکتا ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی، اسی طرح سب سے بڑی گواہی کس کی ہے وہ بھی جانیں گے، اور اہل کتاب جو کافر ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے پہچانتے ہیں، اور بات ہوگی کہ حضور کن کی باتوں سے رنجیدہ ہوتے ہیں، اور پھر اللہ ان کے حوالے سے کیا فرماتا ہے، اور جانیں گے کہ قرآن مجید میں کس کس چیز کا ذکر ہے، اسی طرح انبیاء کرام کون ہوتے ہیں یہ بھی جانیں گے، اور جانیں گے کہ اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا، اور جانیں گے غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے کا کیا مطلب ہے، اسی طرح فرشتے غلطی کر سکتے ہیں یا نہیں یہ بھی جانیں گے، اور جانیں گے اللہ ہر تکلیف سے نجات کیسے عطا فرماتا ہے، اور جانیں گے ظالم قوم کے ساتھ بیٹھنا کیسا ہے، اسی طرح دین کو کھیل تماشا بنانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کیا مکالمہ فرمایا، اور مزید آگے اللہ تعالیٰ نے کثیر انبیاء اکرام کا تذکرہ ایک ساتھ فرمایا ہے اس کی بھی گفتگو ہوگی، اسی طرح سب سے بڑا ظلم کیا ہے اس کو بھی جانیں گے، اور نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی اس بات کو بھی جانیں گے، اور آیات کو بار بار بیان کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کو بھی جانیں گے، اور دوسروں کے جھوٹے معبود کو گالی دینا کیسا۔ تو ان اہم ترین موضوعات اور اس اہم ترین علم کے خزانے کو جان لیجئے آج کی اس ویڈیو میں۔ قرآن صراط سب سے پہلے ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 اور 88، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، یعنی اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اور آگے فرماتا ہے وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی وانتم بہ مؤمنون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال قرار دی ہیں ان کو حرام مت قرار دو کیونکہ وہ اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمائی ہے، اور حد سے نہ بڑھو بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو دیکھا ہمارے ناظرین آپ نے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ ان چیزوں کو حرام مت قرار دو جن کو اللہ نے حلال فرمایا ہے، مگر ماحول میں دیکھا جائے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر چیز کو ناجائز اور حرام قرار دے رہے ہوتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ذکر فرما دیا ہے ولا تعتدوا، یعنی حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ حد سے بڑھنے والوں کو تو اللہ بھی پسند نہیں کرتا، کہ اگر کوئی فاتحہ کا کھانا ہو تو معاذ اللہ اس کو حرام کہہ دیتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد النبی کا کھانا ہو تو اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، اسی طرح کسی بزرگان دین کے لیے کوئی ایصال ثواب کا کھانا ہو اس کو بھی معاذ اللہ کچھ لوگ ناجائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ سارے وہ امور اور وہ کھانے ہیں جو کہ خود صحابہ کرام سے ثابت ہیں، خود رسول اللہ سے ثابت ہیں، تو ایسی چیزوں کو اگر کوئی ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے تو وہ اس آیت کے تحت ہی آئے گا کہ جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہو اور وہ معاذ اللہ اس کو ناجائز اور حرام
قرار دے رہا ہے۔ اور اسی طرح ہماری عوام بھی اپنے آپ پہ غور کرے کہ اکثر ذرا سی لڑائی جھگڑوں میں، آپسی اختلافات میں بھی یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ اس کے گھر کا تو میں پانی بھی اپنے آپ پہ حرام سمجھتا ہوں، اس کے گھر کا تو کھانا بھی مجھ پہ حرام ہے، ایک نوالا بھی میں لے لوں تو حرام ہے، اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہرگز نہ کہا جائے، کیونکہ جو اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے اس کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا یہ زیادتی کرنا ہے، اور زیادتی کرنے والوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اور مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے کے بارے میں ارشاد فرمایا، چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا، البتہ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جنہیں تم مضبوط کر لو۔ تو ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو اس طرح کا درمیانہ درجے کا کھانا دینا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو 10 کپڑے دینا، یا ایک مملوک یعنی غلام یا لونڈی آزاد کرنا، اور جو ان تینوں میں سے نہ پائے اس کے لیے پھر 3 لگاتار روزے رکھنا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جب قسم کھاؤ اور اپنی قسم کی حفاظت کرو، اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ فالتو قسمیں نہ کھائیں، قسمیں کھائیں تو پھر ان کی حفاظت بھی کریں، ان کو پورا بھی کریں۔ اور اگر کبھی کوئی ایسی بات آ جائے کہ آپ نے کسی سے قطع تعلق کی، یا کوئی ایسی قسم کھا لی ہو کہ جو جائز ہی نہ ہو اور آپ نے وہ توڑنی ہو، تو پھر آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا ان کو کپڑے پہنا دیں، یا کسی غلام اور لونڈی کو آزاد کر دیں، جو کہ آج کل ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ 3 روزے رکھ لیں۔ ان میں سے کوئی بھی عمل آپ کریں گے تو آپ کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور مزید اسی کی اگلی آیت دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو، شراب، جوئے، بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہیں، ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح یعنی کامیابی پا جاؤ۔ تو ہمارے ناظرین دیکھیں آپ کہ یہ وہ امور ہیں کہ جن سے بچ کر آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر معاذ اللہ کوئی بدقسمتی سے اس میں پڑ گیا کہ وہ جوا کھیلنے لگا، یا شراب پینے لگا، یا معاذ اللہ کسی بت کے پاس چلا گیا، یا پھر جو قسمت معلوم کروانے نجومیوں وغیرہ کے پاس چلا گیا، تو ایسا شخص پھر کامیابی نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بچنے والوں کو کامیابی پانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ تو پھر ان سے بچتے رہیے اور اس کاموں کے ہرگز قریب نہ جائیں۔ اور اب جان لیتے ہیں ایک ایسی حالت کے بارے میں کہ جس حالت میں آپ پر خشکی کا شکار تو حرام ہے، البتہ سمندر کا شکار آپ پر حلال ہے۔ اس حوالے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 96 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تب تک تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھایا جانا ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ حالت احرام ایسی حالت ہے کہ جس میں آپ خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، اللہ نے حرام فرمایا ہے، البتہ سمندر کا شکار کرنا حلال فرمایا ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 میں فرماتا ہے، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ گندا اور پاکیزہ برابر ہرگز نہیں ہو سکتے، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے گی، تو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو دیکھا ہمارے ناظرین اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ آپ کو کتنی عظیم نصیحت فرمائی ہے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں، گندے لوگ ہوتے ہیں، وہ نیک لوگوں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ ماحول میں دیکھا جائے گا تو گندے لوگوں کی کثرت ہوگی، ہر طرف بے غیرتی بے حیائی کا بازار گرم ہوگا، مگر اللہ نے کیا فرمایا کہ اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی ان برے لوگوں کی صحبت اور پیروی نہ کرو کہ جو برے ہیں اور گندے ہیں، اللہ رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بلکہ نیک لوگوں ہی کی صحبت میں رہا جائے، انہی کی پیروی کی جائے اور انہی کی اطاعت کی جائے جس میں کامیابی ملے۔
اب مزید آگے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ایک مطالبہ اور اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا ہے، جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے؟ فرمایا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ پھر حواریوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہماری آنکھیں دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا ولآخرنا وآیۃ منک۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا اس طرح فرمائی کہ اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو ہمارے ناظرین، یہ تو تھا حواریوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی، پھر ان پر مائدہ یعنی دسترخوان آسمان سے نازل بھی ہو گیا۔ مگر اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ ایک بڑی روشن بات آپ ذرا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے کیا دعا کی اور کیا طریقہ بتایا۔ وہ فرماتے ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، یعنی اے اللہ تو آسمان سے ہمارے پر مائدہ یعنی دسترخوان نازل فرما دے تو ہم اس نازل کرنے کی وجہ سے اس کو عید بنا لیں گے۔ تو سوچیں ذرا ہمارے ناظرین کہ جب ایک دسترخوان نازل ہو، عیسیٰ علیہ السلام کہیں ہم اسے عید بنا لیں گے، تو جب تمام دسترخوانوں کی وجہ تمام کائنات کے سردار افضل الخلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوں، تو اس کو اگر مسلمان عید بنا لیں تو کیا اعتراض ہونا چاہیے کہ یہ تو عید جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم بنا لیں گے، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ عید کوئی شرعی عید بھی نہیں تھی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے بنا رہے ہیں ایک نعمت کے شکر کی وجہ سے۔ تو جب اللہ نے ایسی نعمت نازل فرما دی جس کا خود اللہ احسان جتاتا ہے قرآن مجید میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ نے سب سے بڑی نعمت دے دی۔ تو جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت نازل ہوئی ہو، اگر مسلمان اس کو عید بنا لیں تو یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اور اس پر جو اعتراض کرتے ہیں سمجھ جائیں کہ ان جاہلوں کو نہ قرآن کا فہم ہے نہ نبیوں کی سنت کا پتہ ہے۔ اور اب مزید آگے بڑھیں تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کے بارے میں اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ اب ذرا دیکھیں ہمارے ناظرین کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں کیا فرمایا کہ تو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے دے۔ اور دیکھیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کتنے کریم نبی ہیں کہ جب حضور کے امتیوں کے گناہگار امتیوں کی باری آئی تو حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت تو میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ یعنی ہم جو گناہگار سیاہ کار و بدکار بھی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیں، بلکہ بروز قیامت حضور اپنے گناہگار امتیوں کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اور اب آغاز ہو رہا ہے سورہ انعام کا۔ تو سورہ انعام میں جو ہم پہلا ٹاپک لے رہے ہیں وہ ہیں کافروں کے بہانے، کہ کافر کس کس طرح بہانہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 7 میں کہ اور اگر ہم کاغذ میں کچھ لکھا ہوا آپ پر اتار دیتے تو یہ اسے چھو لیتے، تب بھی کافر کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کفار تھے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو یہ آپ ہمیں پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں، یہ براہ راست کتابی شکل میں کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر اس شکل میں بھی اللہ تعالیٰ بھیج دیتا تب بھی یہ لوگ کافر اتنے بدقسمت ہیں کہ کہہ دیتے یہ تو جادو ہے۔
اب مزید آگے سورہ انعام کی آیت نمبر 12 پہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے اپنے بندوں کو امید اور ڈھارس دلوائی ہے. فرماتا ہے قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ، یعنی تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. پھر فرمایا ہے کہ فرما دو اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ دی ہے، یعنی اللہ تعالی رحیم ہے، رحمان ہے. تو ہمارے ناظرین، ہم اپنی جانوں پہ اگر جو ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ کر لیا ہے، خطائیں ہو گئی ہیں، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ تعالی سے دعا کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں، اس کی رحمت طلب کریں. تو اللہ تعالی نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، تو ضرور اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالی تو ایسا رحم فرمانے والا ہے کہ ہمارے بغیر مطالبے کے اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم کو رحمت للعالمین بنا کر ہمارے درمیان بھیج دیا ہے. تو جو اللہ اتنا رحم والا ہو کہ رحمت للعالمین کو ہمارے درمیان ہمارا آقا و مولا، ہمارا رسول بنا کے بھیج دے، تو جب ہم اس سے رحمت طلب کریں گے تو وہ اپنے رحمت للعالمین کے صدقے سے ہمارے پہ رحم فرمائے گا. مزید آگے چلیں تو سورہ انعام کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اہل کتاب آپ کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جو اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی کافر جو اہل کتاب تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں. ایسا کیسے جانتے تھے کہ ان کی جو تورات، انجیل، زبور تھا، ہر کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کا تذکرہ فرمایا ہوا تھا، اور ایسی ایسی نشانیاں بتائی ہوئی تھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ ساری نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں، اور یہ کافر جانتے بھی تھے مگر اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا اور ایمان نہیں لائے. یہی حال آج کل کچھ نام نہاد مسلمان کہلانے والوں کا بھی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو حضور کی عظمت اور شان قرآن مجید میں بیان کی ہے اس کو پڑھتے بھی ہیں، مگر پھر بھی بدبخت معاذ اللہ حضور کو نہیں مانتے اور توہین کرتے ہیں، اور معاذ اللہ حضور کے علم کا، حضور کی عظمتوں کا، حضور کے اختیارات کا انکار کرتے ہیں. تو ایسے بدبخت بھی وہی لوگ ہیں کہ جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور ایمان والے نہیں ہیں. اور اب مزید آگے چلیں تو سورہ انعام کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہا ہے جو اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یعنی قیامت کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس کے ماننے میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے. خبردار وہ کتنا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو ہمارے ناظرین، ہمارے ماحول میں اس طرح کے بہت بدبخت، بدعقیدہ، گمراہ، کافر لوگ آ چکے ہیں جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو دہریہ بنا رہے ہیں، معاذ اللہ اللہ سے بہکا رہے ہیں، قیامت کا انکار کروا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں سے اپنے ایمانوں کو بچائیں کہ خدا نخواستہ اگر آپ بھی ایسے لوگوں کے چکر میں پھنس گئے تو معاذ اللہ اسی آیت جیسے نہ ہو جائیں کہ بروز قیامت نقصان اٹھانے والے ہوں، بلکہ اپنے ایمانوں کو بچا کر قرآن اور حدیث سے جوڑیں، اللہ اور اس کے رسول سے جوڑیں، صحابہ کرام کی سیرت کو اپنائیں اور ایسے مومن بن جائیں کہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور بروز قیامت آخرت میں بھی نجات ہو جائے. اور اب مزید نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. تو ہمارے ناظرین، اگر آپ عقل رکھتے ہیں تو ذرا سا سوچیں کہ کون سا ایسا صورت ہے، کون سا ایسا پارہ ہے جہاں اللہ نے اپنے حبیب کی عظمتوں کا بیان نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم کو ڈھارس دے رہا ہے اور کتنے پیار سے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں، تو بے شک یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. تو مفہوم ہے یہ کہ کافر لوگ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دیتے، دعوت تبلیغ کرتے، تو وہ لوگ حضور کا انکار کرتے تھے، معاذ اللہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر رنجیدہ ہوتے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بھیجا گیا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے کہ
کہ میں تبلیغ کروں اور تبلیغ کر رہا ہوں اور یہ لوگ مان نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو ڈھارس اور امید دی کہ اے میرے محبوب آپ رنجیدہ نہ ہو، یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ جس نے آپ کو جھٹلا دیا اس نے تو اللہ کو جھٹلا دیا۔ میرے محبوب یہ آپ کا انکار کر کے اللہ کے منکر ہو رہے ہیں۔ اور مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 49 میں، اور ہم رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں، تو جو ایمان لائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے مسلسل ہماری آیات کو جھٹلایا تو انہیں ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب عذاب پہنچے گا۔ اور اب مزید آگے چلیں تو ہمارے ماحول میں یہ بھی برائی آ چکی ہے جس کا اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ قرآن مجید سورہ انعام آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں، تم پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر تم انہیں دور کرو تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔ یعنی جو کوئی اگر نیک لوگ ہیں تو ایسا نہ کیا جائے کہ ان کو اپنی محفلوں سے اپنی مجلسوں سے دور رکھا جائے، اگر ایسا کیا جائے گا تو یہ کام اللہ فرماتا ہے کہ انصاف سے بعید ہے، انصاف کے خلاف ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے جو اللہ تعالیٰ سے اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اب سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ان کو صرف وہی جانتا ہے، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ ان سب کو جانتا ہے، اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اتنا جانتا ہے کہ ایک ذرے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ایک دانے کو بھی جانتا ہے، ایک ایک پتے کو بھی جانتا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کے علم پہ انکار کرے تو معاذ اللہ ایسا شخص کافر ہو جائے گا کہ وہ قرآن مجید کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ کہ اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ اب دیکھیں چابیاں ہوتی ہی تالا کھولنے کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اور جیسا پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ جس نبی کے لیے چاہتا ہے چابیوں سے تالے کھول دیتا ہے۔ اور اسی طرح مزید آگے چلیں تو سورہ انعام کی آیت نمبر 64 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے حبیب مکرم آپ فرما دیں اللہ تمہیں ان ہولناکیوں سے اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ کسی کو بھی ہولناکیوں سے نکالتا ہے، بے چینیوں سے نکالتا ہے، امان دیتا ہے، بیماریوں سے نکالتا ہے، پھر بھی جو مشرک لوگ ہیں وہ شرک کرتے ہیں، معاذ اللہ کوئی بتوں کو پوجتا ہے، معاذ اللہ کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی سورج کو پوجتا ہے، حالانکہ سارا کام کرنے والا اللہ ہے، انہیں چین بھی اللہ دیتا ہے، آرام بھی اللہ دیتا ہے، اس کے باوجود بھی جو مشرک ہوتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ اور اب مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوست بنانے کے حوالے سے فرمایا ہے کہ ہم کس طرح کے دوست بنائیں، کن لوگوں میں بیٹھیں اور کن لوگوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بیہودہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بلہا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اگر کوئی شخص ایسا نظر آئے آپ کے دوستوں میں یا جن کی مجلسوں میں آپ بیٹھتے ہیں، ایسے جو اللہ کی آیتوں کا معاذ اللہ انکار کریں یا مذاق اڑائیں یا بیہودہ گفتگو کریں، تو ایسے شخص کی مجلس میں نہ بیٹھیں، ایسے لوگ ظالم ہیں، ان کی مجلس سے اٹھ جانے کا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 70 میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا،
اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے بندوں کو نصیحت فرما رہا ہے کہ جو لوگ صرف کھیل کود ہنسی مذاق میں لگے رہتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے صحبت آپ کی زندگی کو دھوکے میں ڈال دے۔ پھر ہم نصیحت کہاں سے حاصل کریں؟ اللہ فرماتا ہے قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کرو۔ اس کے لیے ہماری یہ سیریز قرآن صراط ہدایت ہے کہ آپ اس کو پورا سنیں اور نصیحت حاصل کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بدعقیدگیوں بدعمالیوں میں پڑھ کر اپنی جان کو ہلاکت کے سپرد کر دیں۔ اور مزید آگے چلیں تو ایک اور اہم ٹاپک کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 74 سورہ انعام کی، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے چاچا آزر سے فرمایا کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اب اس آیت میں جو آزر ہے اس پر کچھ لوگ یہ کنفیوز ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، حالانکہ وہ باپ نہیں تھا بلکہ چاچا تھا۔ لوگ گمراہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس میں لفظ استعمال ہے ابی ہی کا، کہ ابی تو ابو کو بولتے ہیں، اس لیے کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں کہ ابی کا مطلب ابو ہوتا ہے اور آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، حالانکہ ابی ہی جو ہے یہ باپ کو بھی بولتے ہیں عربی میں اور چاچا کو بھی بولتے ہیں۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے انگلش میں انکل ہے، انکل آپ پھپھا کو بھی بولتے ہیں اور خالو کو بھی بولتے ہیں، اسی طرح عربی میں ابی ہی یہ باپ کو بھی بولتے ہیں اور چاچا کو بھی بولتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو مراد ہے وہ چاچا ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا چاچا تھا، باپ نہیں تھا، جس کی کئی مثالیں اور کئی دلائل موجود ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی واضح طور پہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 3 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا چاچا تھا۔ اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مسالک الحنفاء میں بھی یہ بات نقل فرمائی ہے، اور اسی طرح القاموس المحیط میں بھی ہے، اور دیگر کئی حوالے موجود ہیں کہ جہاں پہ علماء اکرام محدثین مفسرین یہ ارشاد فرماتے رہے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا چاچا تھا، باپ نہیں تھا۔ اور اب جان لیتے ہیں کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 93 میں فرماتا ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی، اور جو کہے میں ابھی ابھی ایسا اتار دوں گا جیسا اللہ نے اتارا، اور اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ تو ہمارے ناظرین اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم، سب سے بڑا ظالم اس شخص کو کہا ہے کہ جو معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور یہ کہے مجھ پر وحی اتری ہے۔ تو جان لیں کہ جس طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی ملعون سب سے بڑا ظالم اور جھوٹا ہے، اسی طرح بعد میں بھی جو ملعون اگر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں جان لیں کہ وہ سب سے بڑے ظالم ہیں اور موت کی سختیوں میں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور اب سورہ انعام کی آیت نمبر 95 سے 99 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت اپنی شان بتائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہ اللہ ہے تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنایا۔ یہ زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور تری میں سفر کر سکو۔ بے شک ہم نے علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دیں، اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر کہیں ٹھکانہ ہے اور کہیں امانت رکھے جانے کی جگہ ہے۔ بے شک ہم نے سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں تفصیل سے بیان کر دیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر اگنے والی چیز نکالی، اور ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس میں سے ہم ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں۔
ہیں، اور کھجور کے ابتدائی گچے شگوفوں سے کھجور کے خوشے نکلتے ہیں جو پھلوں کی کثرت سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور انگور کے باغ اور زیتون انار نکالے جو کسی وصف میں ایک دوسرے سے ملتے ہوتے ہیں اور کسی وصف میں جدا ہوتے ہیں۔ تم درخت کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، جب وہ پھل دے بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اب مزید آگے چلتے ہیں تو قرآن مجید میں یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بار بار اللہ تعالیٰ آیات بیان کرتا ہے، جیسے کہ ایک نماز کا ذکر ہی کم و بیش 700 مقامات پر آیا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی آیا ہے، اور دیگر معاملات بھی۔ حضور کی عظمتیں دیکھیں تو کئی مقامات پر آئی ہیں، حضور کا ادب کئی مقامات پر آیا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود اس حوالے سے سورہ انعام کی آیت نمبر 105 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم اسی طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں، اور اس لیے تاکہ کافر بول اٹھیں کہ تم نے پڑھ لیا ہے، اور اس لیے تاکہ ہم اسے علم والوں کے لیے واضح کر دیں۔ یعنی کافروں کے لیے اس لیے اس بار بار بیان کی جاتی ہے کہ ان کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہ بچے، اور علم والوں کے لیے اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ ایک چیز ان کے لیے واضح ہو جائے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کا ادب سکھایا ہے کہ اللہ کا ادب کس طرح کیا جائے اور کس طرح سے اس بات کو ممکن بنایا جائے کہ کوئی اللہ کو برا بھلا نہ کہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور انہیں برا بھلا نہ کہو جنہیں کافر اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ زیادتی کرتے ہوئے جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے۔ یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل کو آراستہ کر دیا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ یعنی ہمارے ناظرین، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو کافر لوگ بھی اگر اپنے جھوٹے خداؤں کو پوجتے ہیں، ان کے سامنے ان کو بھی برا بھلا نہ کہا جائے، کیونکہ اگر ایسا کیا جائے گا تو وہ جہالت میں معاذ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ تو ایسے اعمال سے بچا جائے جس سے اللہ کی شان میں معاذ اللہ بے ادبی ہوتی ہو۔ تو ہمارے ناظرین، یہ تھا ہمارا 7واں پارہ جو کہ آج مکمل ہوا۔ 7ویں پارے میں موجود اللہ تعالیٰ کے فرامین اور اس عظیم علم کے خزانے کو ہم نے جانا، اور اب بڑھیں گے 8ویں پارے کی طرف۔ مگر اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز بھی اس علم کے خزانے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔